ہمارا مطالبہ ہے سندھ کے عوام کا آواز سنو. ہر وہ پالیسی جس کی وجہ سے وفاق کو نقصان ہو رہا ہو وہ واپس لیا جائے. عوام کا مطالبہ ہے نیا کنال نامنظور ہے. پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی, آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. دریائے سندھ سے نئی نہریں نامنظور, بلاول بھٹو کا منصوبہ واپس لینے کا مطالبہ. کہا نہروں کے معاملے پر پی پی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی, حکومت کے ساتھ نہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر جلسے سے خطاب میں کہا دنیا کو بتایا ہے کہ ہمارے دریائے سندھ کو بچانا ہے. بھارت جو پانی روک رہا ہے میں اس کا مقابلہ عالمی سطح پر کر کے آیا ہوں. سب سے پہلے ہم نے نہروں کے معاملے پر اعتراض اٹھایا. صدر زرداری نے پارلیمنٹ میں کہہ دیا تھا کہ نہروں پر حکومت کا یک طرفہ فیصلہ قبول نہیں. پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے, بین الاقوامی سطح پر سازشیں ہو رہی ہیں. ایسے وقت میں حکومت اور وزیر اعظم کا کردار اہم ہوتا ہے. ہم ساتھ دیں گے. صوبے کو وفاق کو صوبے سے لڑانے کی سازش ناکام بنائیں گے. چاروں بھائی ایک ہو جائیں تو دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں. معاشی ترقی بھی ممکن ہے. جو پاکستان کا جھنڈا اتارنا چاہتے ہیں ان کے سامنے بلاول اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے سب سے پہلے کھڑے ہوں گے. بلاول بھٹو کا حیدرآباد سے پاکستان کھپے جلسوں کے آغاز کا اعلان. 18 اپریل کو حیدرآباد میں پنڈال سجے گا. پاکستان میں دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کور کمانڈرز کانفرنس میں گفتگو. کہا غیر قانونی معاشی سرگرمیوں سے دہشت گردی کی فنڈنگ ہوتی ہے. غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے. نیشنل ایکشن پلان کے تحت حکومتی ہدایات پر ادارے تعاون کو یقینی بنائیں. آرمی چیف کا بہترین جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے کے لیے تربیت کو یقینی بنانے پر بھی زور. فورم کا ہر قیمت پر دہشت گردی ختم کرنے کے عزم کا اعادہ. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرنے والوں سے طاقت سے نمٹا جائے گا. کسی کو بلوچستان کے امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بلوچستان میں تمام ملکی اور غیر ملکی عناصر کا اصل چہرہ گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا. ایسے عناصر کو کسی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی. ریاستی ادارے آئین کے تحت قانون پر پوری استقامت سے عمل درآمد کریں گے. کسی قسم کی نرمی اور کوتاہی نہیں برتی جائے گی. فورم کے ایل او سی پر بھارتی فوج کی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر خدشات. غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی بھی مذمت. شرکاء کا مادر وطن کے امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان کو خراج عقیدت. ہتھیار اٹھانے والوں سے نمٹنے کی پالیسی ٹھیک نہیں. دیکھنا ہوگا ہمارے لوگوں نے ہتھیار کیوں اٹھائے. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, انہیں اون کرنا ہوگا. ہمارے پاس دہشت گردی کا حل موجود ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے حکومتی پالیسی کی مخالفت کر دی. کہا افغان مہاجرین کو ایسے ہی سرحد پر نہیں پھینک سکتے. جب تک افغان حکومت لینے کو تیار نہیں ہوتی مہاجرین نہیں بھیجیں گے. خیبر پختونخوا حکومت کسی افغان مہاجر کو زبردستی نہیں بھیجے گی. کہا افغانستان کے ساتھ مذاکرات سے ہی آگے بڑھنا ہوگا. بولے بانی نے مذاکرات کا نہیں کہا, میں ذاتی حیثیت میں کوشش کر رہا ہوں. بانی پی ٹی آئی کبھی ڈیل نہیں کریں گے. میں ان کی جنگ لڑ رہا ہوں, مجھ سے جو ہوگا کروں گا. اسد قیصر کا وزیر اعلیٰ گنڈاپور کے بیانوں کی تحقیقات کا مطالبہ. کہا قیادت وزیر اعلیٰ کے بیان کی مکمل تحقیقات کریں. گنڈاپور کے بیانات پر بانی کا موقف سامنے لایا جائے. گنڈاپور کی توجہ بانی اور ساتھیوں کی رہائی پر مرکوز ہونی چاہیے. وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کی بدولت کھڑی ہے. صدر اور بلاول بھٹو نے کہہ دیا نئی نہروں کو سپورٹ نہیں کر سکتے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں اپوزیشن چاہتی ہے کہ حکومت گر جائے. کیا ہم ان کے کہنے پر چلیں گے؟ ہم تو منصوبہ رکوائیں گے. آئین کہتا ہے جب تک تمام صوبے متفق نہ ہوں پانی کا کوئی منصوبہ نہیں بن سکتا. ایسا کسی کے کہنے پر ڈبو رہا ہے. جن بیساکھیوں پر یہ منصوبہ بنایا گیا وہ گر گئیں. صدر نے کسی اسمبلی پر دستخط کیے نہ منظوری دی. صدر کے پاس کسی کو کام سے روکنے کا اختیار نہیں. نون لیگ کے صدر نواز شریف نے بجلی کے نرخ میں ریکارڈ کمی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دی. نواز شریف نے گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کے نرخ کم کرنے پر وزیر اعظم کی ٹیم کو بھی سراہا. نواز شریف نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں سے ملک درست سمت پر گامزن ہو چکا. بجلی سستی کرنے سے نہ صرف عوام کو ریلیف ملے گا بلکہ ایکسپورٹ بھی بڑھے گی.
آئندہ بجلی کی خرید و فروخت پرائیویٹ سیکٹر کرے گا. کبھی بھی آپ کو مہنگی بجلی خریدنے کی شکایت نہیں ہوگی. پرائیویٹائزیشن اس وقت آئیسکو، فیسکو اور گیپکو کی فل سکیل کے اوپر آن ہے. لیسکو، میپکو اور ہزیکو بھی ہمارا ہدف ہے. آئندہ بجلی کی خرید و فروخت پرائیویٹ سیکٹر کرے گا. کسی کو مہنگی بجلی خریدنے کی شکایت نہیں ہوگی. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں آئسکو، فیسکو اور گیپکو کی سب سے پہلے نجکاری ہوگی. لیسکو، میپکو، ہیسکو کی نجکاری بھی ہدف ہے. تمام 4 کروڑ میٹرز کی آٹومیشن جون تک فائنل ہو جائے گی. 3 سے 4 سال میں پورے سسٹم کو شفاف کر لیں گے. ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی ₹1.71 فی یونٹ سستی کرنے پر نیپرا میں سماعت مکمل. مختلف ایڈجسٹمنٹ سے ₹5.03 فی یونٹ کا فوری ریلیف ملے گا. MKM نے بجلی کی قیمت کم کرانے کو اپنا کارنامہ قرار دیا. فاروق ستار نے کہا جماعت اسلامی کو ہر چیز میں کودنے کا شوق ہے. بجلی کا مسئلہ حل کرانے میں MKM کا بڑا کردار ہے. امید ہے بجلی ₹6 یونٹ مزید سستی کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا MKM تو اس حکومت سے کسی مطالبے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اسے کہا جاتا ہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتی ہے، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتی ہے. IPPs کے ایشو کو جماعت اسلامی نے ہی ٹیک اپ کیا، حکومت پر دباؤ بڑھایا. امیر جماعت اسلامی نے IPPs کے فورنزک آڈٹ کا بھی مطالبہ کر دیا. FIA کا سائبر ونگ ختم. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی فعال. FIA سائبر ونگ کا تمام عملہ اب NCCIA کے ماتحت کام کرے گا. FIA سائبر ونگ کے مقدمے NCCIA کو منتقل. پولیس گریڈ 20 کے افسر وقار الدین سید DG نیشنل سائبر کرائم ایجنسی تعینات. نوٹیفیکیشن جاری. IG موٹر ویز راجہ رفعت مختار کو DG FIA مقرر کر دیا گیا. عالمی معاشی جنگ میں چین کا جوابی وار. امریکہ پر 34% ٹیرف عائد کر دیا. امریکی کمپنیوں کو بھی نشانہ بنایا. 16 کمپنیوں کو ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا. سافٹ ویئر، ٹیکنالوجی اور دیگر اشیاء کی برآمدات پر پابندی لگ گئی. 11 امریکی کمپنیاں ناقابل اعتبار قرار. کارروائی کا عندیہ بھی دیا. 7 اہم معدنیات کو بھی ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا. امریکی الیکٹرانک کمپنیوں کو اربوں ڈالرز کے ناقابل تلافی نقصان کا خطرہ. چینی وزارت تجارت کے مطابق بیجنگ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے بجائے سخت جواب دے گا. امریکہ چین پر 54% ٹیرف عائد کر چکا ہے. ٹرمپ ٹیرف نے امریکی معیشت ہلا کر رکھ دی. امریکی اسٹاک مارکیٹ میں کورونا کے بعد تاریخی مندی. مارچ 2020 کے بعد ایک دن میں اسٹاک مارکیٹ میں سب سے بڑی کمی. تمام بڑے انڈیکس میں تقریباً 6% کمی ہوئی. سرمایہ داروں کے $3.1 ٹریلین ڈوب گئے. بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مسلسل کمی. 2 دنوں میں تقریباً 10% کمی آئی. IMF نے امریکی ٹیرف بین الاقوامی معیشت کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا. سربراہ IMF نے کہا امریکہ کو چاہیے اپنے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرے. امریکی صدر کا کہنا ہے ٹیرف سے جن ملکوں کو خدشات ہیں وہ امریکہ میں فیکٹری لگائیں. انہیں کوئی ٹیرف نہیں دینا پڑے گا. کوئی ملک اچھی پیشکش کرے گا تو ٹیرف پر مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں. سابق نگران وزیر گوہر اعجاز نے امریکہ کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی تجویز دے دی. کہا امریکہ کے ساتھ آزادانہ تجارتی معاہدے پر مذاکرات کیے جائیں. پاکستان امریکی مصنوعات کو ڈیوٹی فری درآمدات کی اجازت دے سکتا ہے. پاکستان امریکہ سے کاٹن کی درآمد پر ٹیکس اور ڈیوٹی زیرو کر سکتا ہے. پاکستان امریکہ کی لیدر اور فٹ ویئر مارکیٹ میں جگہ بنا سکتا ہے. چینی صنعتیں پاکستان منتقل کرنے کے لیے پارٹنرشپ کی جائے. ملکی درآمدات میں کمی، برآمدات میں اضافہ. ادارہ شماریات نے تفصیلات جاری کر دی. مارچ میں پاکستانی برآمدات 5.1% اضافے کے ساتھ $2.61 رہیں. فروری میں برآمدات $2.49 تھیں. مارچ 2024 کے مقابلے میں برآمدات میں 1.95% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. درآمدات 1.11% کم ہو کر $4.73.60 رہیں. مارچ 2024 کے مقابلے میں 2.45% کمی آئی. مارچ میں تجارتی خسارہ 7.83% کم ہو کر $2.1190 رہا.
گزشتہ سال کی نسبت تجارتی خسارے میں 7.39% کمی ریکارڈ کی گئی۔ پشاور میں تھانہ انقلاب پر دہشت گردوں کی فائرنگ اور دستی بم حملہ، پولیس کی بروقت جوابی کارروائی سے حملہ آور فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حملے میں جانی نقصان نہیں ہوا، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ سیکورٹی فورسز کی کیچ کے علاقے بلیدہ میں کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گرد سیکورٹی فورسز معصوم شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ افغان باشندوں کی وطن واپسی کے لیے پشاور کے ناصر باغ جمعہ خان میں عارضی کیمپ قائم۔ کیمپ میں افغان باشندوں کی واپسی کی تیاریاں، نادرا گاڑی بھی پہنچا دی گئی۔ حکام کے مطابق کیمپ میں نادرا کے 20 کاؤنٹرز قائم کیے گئے۔ افغان باشندوں کی رجسٹریشن ہوگی۔ افغان باشندوں کی رہائش کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ کیمپ سے افغان باشندوں کو وطن واپس بھیجنے کا عمل پیر سے شروع ہوگا۔ راولپنڈی میں افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے خلاف پولیس کی کارروائیاں، 50 سے زائد افراد کو تحویل میں لے کر کیمپ منتقل کر دیا گیا۔ کراچی احسن آباد میں گتا فیکٹری میں لگی آگ پھر بھڑک اٹھی۔ آگ بجھانے کے دوران زخمی ہونے والا ریسکیو اہلکار دم توڑ گیا۔ ریسکیو اہلکار بلال فائر فائٹنگ کے دوران آہنی راڈ لگنے سے زخمی ہوا۔ 24 سالہ بلال تنولی سیٹلائٹ اسٹیشن M9 میں تعینات تھا۔ بلال آج چھٹی پر تھا۔ ایمرجنسی صورتحال دیکھ کر ریسکیو عمل میں حصہ لینے پہنچا تھا۔ کراچی میں بے لگام ڈکیتوں نے ہسپتال جاتی حاملہ خاتون کو قتل کر دیا۔ فقیرہ گوٹ میں موٹر سائیکل سوار ملزموں نے میاں بیوی کو لوٹنے کی کوشش کی۔ پرس چھیننے کی کوشش پر سائمہ نے ڈاکو کو دھکا دیا، جس پر ڈاکو نے فائرنگ کر دی۔ 25 سالہ سائمہ شدید زخمی ہوئی اور دوران علاج چل بسی۔ شوہر عرفان نے بتایا وہ اہلیہ کو ہسپتال لے کر جا رہا تھا۔ رمہ برس ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق شہریوں کی تعداد 26 ہو گئی۔ کراچی میں اسٹیل مل موڑ پر ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ڈرائیور فرار۔ جاں بحق شخص کی شناخت 28 سال کے فرحان کے نام سے ہوئی۔ گزشتہ روز بھی گلشن حدید قائد آباد کے درمیان ٹریلر نے نوجوان کو کچل دیا تھا۔ کراچی مواج گوٹ میں کھلے مین ہال میں گر کر کمسن بچہ جاں بحق۔ گزشتہ روز پیش آئے واقعے کی CCTV فوٹیج ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے 3 سال کا عبدالرحمان مین ہال کی طرف پہنچتے ہوئے کسی اور جانب دیکھ رہا ہے۔ مین ہال میں ننھے بچے کو گرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سکھر میں گاڑی کی ٹکر سے زخمی نوجوان کراچی کے ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ گزشتہ رات تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک نوجوان جاں بحق 2 زخمی ہو گئے تھے۔ عبداللہ کو تشویشناک حالت میں کراچی منتقل کیا گیا تھا۔ تاجر برادری کا واقعے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے دھرنا، مظاہرین نے ٹائر جلا کر روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ کہا ملزمان کی گرفتاری تک دھرنا جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کے شاہدرہ ٹیچنگ ہسپتال میں 5 سال کے بلال کی کرنٹ لگنے سے موت کا نوٹس۔ محکمہ صحت کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق بچے کی موت کرنٹ لگنے سے ہوئی، مگر ہسپتال کی حدود اور گزرگاہ سے کرنٹ لیکیج کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق حقائق سامنے آئیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو فون کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی۔ اسرائیل نے مشرقی غزہ میں زمینی آپریشن شروع کر دیا۔ شجاعیہ میں زمینی کارروائی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا فوج وسیع علاقے پر قبضہ کر کے بفر زون میں شامل کرے گی۔ صہیونی فوج کے غزہ پر حملے جاری۔ تازہ حملوں میں 112 شہادتیں۔ غزہ سٹی میں اسکول پر بمباری کی، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 33 فلسطینی شہید ہوئے۔ صہیونیوں کی لبنان میں سیدون پر گھر پر بمباری۔ حماس رہنما حسن فرحت سمیت 3 عہدیدار شہید۔
نیوزی لینڈ میں ون ڈے سیریز کے آخری میچ میں ٹاس تاخیر کا شکار. میچ سے پہلے قومی اسکواڈ کا بے اوول میں انڈور پریکٹس سیشن. پاکستانی پلینگ 11 میں فاسٹ بالر نسیم شاہ کی واپسی متوقع. نیوزی لینڈ کے ٹم سائفر 6 سال بعد ون ڈے کھیل سکتے ہیں. 3 میچوں کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے. کراچی میں پی ایس ایل کی رونقیں لگنا شروع. نیشنل اسٹیڈیم کے باہر سیزن 10 کا کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر نصب. پی سی بی کا سیزن 10 میں ٹیکنالوجی لانے کا اعلان. بالر کا پاؤں لائن سے آگے جانے پر ٹیکنالوجی از خود نو بال کی نشاندہی کر دے گی. لائیو اوور ریٹ کی کیلکولیشن بھی خود ہوگی. میگا ایونٹ کے آغاز میں صرف 6 دن رہ گئے.